السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی عبادات اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے، بالخصوص روزہ۔ اور یہ مہینہ اجماع امت ہے اس میں کہ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف کہ مسجد اقصی تک ایک ہی رات کے اندر سیر کرائی گئی، بلکہ آسمانوں پر عرش معلیٰ تک لے جایا گیا عند سدرۃ المنتہا، اور آسمانوں کی سیر کرا گئی اور آپ کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرایا گیا مختلف نبیوں کا، مختلف امتوں کا، اور اسی طرح جنت کا اور ہر طرح کی چیزوں کا۔ لیکن اس قدر بلندی پر ایک انسان کو لے جانا اور انسانیت کے سر کے اوپر اتنا بڑا تاج رکھنا، اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائیں اور نوازشیں اور برکتیں اور رحمتیں، اس کی ابتدا اگر ہم غور کریں تو جو مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے خاندان کا، آپ کے قبیلے کا جو بائیکاٹ کیا تھا شعب ابی طالب کے اندر، اس قدر سخت وہ واقعات ہیں کہ آپ جب مکہ میں جائیں تو شعب ابی طالب کو دیکھیں کہ اس وادی کے اندر، اس گھاٹی کے اندر آپ کو محصور کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہاں محصور رہے 3 سال تک، اور اس قدر سخت تکلیفیں آئیں، بھوک آئی، پیاس آئی، دکھ آیا، تکلیف آیا۔ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، پورے 3 سال تک کے اندر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے جو یار تھے، آپ کے جو دوست تھے، وہ بھوک سے پلکتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخوں کی آواز آتی تھی، اور کوئی جرم نہیں تھا، کوئی قصور نہیں تھا، مقصد صرف اللہ کے دین تھا، اللہ کے دین کا پیغام تھا، اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی نبوت کی ڈیوٹی تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبھا رہے تھے۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نسل انسانیت کے سامنے ایک مثال بھی رکھنا مقصود تھا۔ اللہ کے نبی نے شکر کے تمام حدیں پار کی۔ شکر کرنے کے لیے آپ تہجد کی نماز میں اگر کھڑے ہوتے تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، ان میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے، اس قدر کھڑے رہتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو اللہ نے تو آپ کے ساتھ بخشش کا وعدہ کر دیا، آپ کو تو اللہ نے بخش دیا ہے، تو پھر آپ اس قدر کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تو عائشہ، تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اوپر اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں کی ہیں؟ تو ایک ہے شکر، ایک ہے صبر، اور صبر دکھ اور تکلیف اور تنگی اور اپنی منچاہیوں کے خلاف جانے کا نام ہے، کہ جب انسان کی خواہشات پوری نہ ہوں، ان کی بعض اوقات ضرورتیں بھی پوری نہ ہوں، اور صرف اس قدر اس لیے کہ اللہ کے لیے، تو وہ اس وقت انسان کا آزمایا جاتا ہے صبر۔ تو اس کی ابتدا جو معراج شریف ہے، معراج کی رات ہے، اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے شعب ابی طالب سے، 3 سال کی تنگیوں سے، دکھ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ باہر آتے ہیں شعب ابی طالب سے، جب نجات ملتی ہے تو پھر عام الحزن کا سال آتا ہے۔ وہ کیا غم کا سال ہے۔ اس غم کے سال کے اندر حضرت ابو طالب، جو آپ کے چچا ہیں، جو دشمنوں کے خلاف سینہ سپر رہتے ہیں، آپ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ حضرت ختیجہ جیسی بیوی جس نے اپنی جان اور مال سب کچھ آپ پر جو ہے نثار کر دیا، وہ فوت ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ایک غم کا سال ہے۔ ابھی اس غم کے اس کے اندر سے آپ نہیں نکلے تو آپ نے کوئی اور کھڑکی کھولنے کے لیے، اللہ کے دین کے پیغام کو کہیں اور لے جانے کے لیے آپ نے وادی طیف کا سفر کرتے ہیں۔ اب دوسرا آپ کے صبر کو آزمانے کا کلائمیکس جو ہے وہ طائف ہے۔ طائف کے اندر آپ 60 میل تک پیدل چلتے ہیں۔ وہ نبی جس کے لیے آسمانوں سے براق آ گیا، آپ اللہ کی بے نیازی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی بے نیازی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز مندی کا امتحان تھا، اور آپ نے امت کے سامنے وہ بھی رکھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی دنیا کو دکھایا کہ وضحیٰ کے چہرے والے کو کس طرح رنگین کیا گیا ہے، واللیل کی زلفوں والوں کو، علم نشرح لک صدرک کے سینے والے کو، یاسین کے دانتوں والوں کو، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کی زبان والے اور ہونٹوں والوں کو، کس طرح
دکھ دیے گئے، تکلیف دیے گئے، اور 60 میل کا سفر پھر آپ نے پہاڑیوں کے اندر سے علیحدہ چھپ چھپ کر کیا، کہیں مکہ والوں سے مٹبھیڑ نہ ہو جائے، وہاں لڑنا نہ پڑے، اور پھر کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، ایک غلام ہے زید بن حارثہ، وہ ساتھ ہیں، اور 60 میل کا سفر ہے جو پیدل طے کیا جا رہا ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی مریل سی اونٹنی بھی میسر نہیں آئی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس قصبہ پرسی کے اندر آپ نے سفر کیا ہے، اور جب وادی طیف کے اندر پہنچے ہیں تو وہاں کے جو رؤساء تھے، جو امراء تھے، وہ جو متکبرین تھے، وہ جو مغرور لوگ تھے، انہوں نے آپ کی بات ہی سننے سے انکار کر دیا، اور ایسی ایسی باتیں کی کہ جو نہ زبان بیان کر سکتی ہے اور نہ کان سن سکتے ہیں۔ آپ کو انسلٹڈ طریقہ اس قدر استعمال کیا گیا، جو کچھ آپ کو انسلٹ کرنے کے لیے جو کچھ ان کے مواد تھا ان کے پاس، انہوں نے سارا اگل دیا، اور پھر صرف اس پر بس نہیں کیا۔ اگر آپ ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو چلو ٹھیک ہے، بات ختم ہو جاتی، بلکہ انہوں نے طائف کے بدماشوں کو، نوجوانوں کو، کچھ ٹین ایجروں کو پیچھے لگا دیا کہ ذرا اس کا پتہ بس کرو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب وہ بچہ جو حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ جس کی 6 سال میں ماں فوت ہو جاتی ہے، وہ 9 سال کے اندر وہ جس کا دادا فوت ہو جاتا ہے، اور جوانی کے اندر ایک ایک دن کے اندر اتنا لاڈلا ہے چچاؤں کا کہ کسی کی جرت نہیں ہے کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی سکے۔ جب اسلام کے دعوت لے کر باہر آتے ہیں تو پھر ہر طرف سے جو کفار پل پڑے ہیں۔ اب آج دیکھ لیں، طائف کی وادی ہے اور آپ بالکل تنے تنہا ہے، ایک غلام ہے، کبھی وہ آگے ہوتا ہے، کبھی وہ پیچھے ہوتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کیوں؟ اگر وہ آگے ہوتا تو پیچھے سے پتھر مارتے، اگر وہ پیچھے ہوتا تو فرنٹ سے پتھر مارتے، دائیں ہوتا تو بائیں سے مارتے، بائیں ہوتا تو دائیں سے مارتے، اور تاک تاک کر مارتے۔ یہ وہ کلائمیکس تھا جو اللہ کی نیاز مندی کا اور نبی پاک اللہ کی بے نیازی کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز مندی کا امتحان تھا، اور کلائمیکس تھا، اور صبر کا امتحان تھا۔ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ میں نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو امام الانبیاء بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ اور اس کا کلائمیکس جو ہے نا، انسانیت کا جواب جو ہے نا، وہ نہ صرف نوریوں کو، ناریوں کو، بلکہ انسانیت کو بھی پتہ چل گیا کہ کس قدر تکلیفیں برداشت کر کے، دکھ برداشت کر کے جب آپ واپس آتے ہیں تو اس کے بعد معراج شریف آتی ہے، اس کے بعد آتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں اور غیر معمولی طور پر چھت پھٹتی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہمیشہ انسانی شکل میں آتے ہیں، آج چھت پھٹی ہے اور غیر معروف طریقے سے تشریف لائے ہیں، اور آ کے پھر شک صدر کیا ہے، پھر آپ کا سینے مبارک میں سے آپ کا دل اطہر نکالا ہے، اور پھر اس کو آپ زمزم سے دھویا ہے، پھر آپ کا سفر معراج شروع ہوا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ قرآن پاک کی جو گواہی ہے، مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک ہمارے سامنے پیش کیا، اور اس کی ایک ایک شو شے کے اوپر ہمیں یقین ہے، اور یؤمنون بالغیب کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں غیب پر ایمان لانا ہے، اور تمام امت مسلمہ، تمام مسلمانان جو دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ اس بات پر جو ہے اجماع ہے، اس پر علماء کا، فقہاء کا، مفسرین کا، کہ آپ کو بیداری کی حالت کے اندر حضرت ام ہانی کے گھر سے، اور بعض روایات کے اندر خانہ کعبے کے جو حتیم کا پورشن ہے وہاں سے، بعض مختلف وہاں سے سفر شروع کرایا گیا ہے، وہاں سے شروع کرایا گیا ہے مسجد اقصی تک جو بیت المقدس ہے، جو اسرائیل کے اندر آج کل، تو اس کے لیے یہ آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس کے اندر انبیاء کی جماعت کو اکٹھا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو اکٹھا کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعارف کرایا گیا۔ پھر وہاں پر آپ نے وہاں جب نماز پڑھائی ہے، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ کا سفر جو ہے معراج کا شروع ہوا ہے۔ پہلی بات 15واں سپارہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ جو لے گئی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے قلیل حصے میں، لام کے اوپر 2 زبریں یہ بات شو کرتی ہیں قلت کو، لیلاً بہت قلیل حصہ، کتنا قلیل کہ آپ گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں، اور وضو جس سے کیا ہے وہ پانی بھی ابھی جا رہا ہے رستے میں، یا نالی سے جیسے پانی جا رہا ہوتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے، اور اگر دروازہ ہے اس کی کنڈی میں بھی ہل رہی ہے، آپ گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں، اور اللہ قادر ہے
کیوں؟ ہم ایمان لا چکے ہیں کہ اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر کام پر قادر ہے اور اللہ کر سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اس لیلن کے اندر انتہائی قلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے اپنے بندے کو انتہائی قلیل اس میں کہاں سے لے گئے؟ من المسجد الحرام، مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور مسجد اقصی تک لے گئے۔ جب یہ سفر کمپلیٹ ہوا اس کے بعد عروج معراج کی طرف آپ بڑھے، اور اس معراج کے لیے سورۃ النجم کہتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ یہ ساری آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کی ہے، شان بیان کی ہے کہ آپ کا یہ جو ساتھی ہے نا، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں آسمانوں پہ گیا، تو نہ یہ ضل ہے، نہ غوا ہے، نہ یہ گمراہ ہے، نہ فکری گمراہ ہے، نہ اس کو کوئی میڈیکلی پرابلم ہے۔ ان هو الا وحی، اس کے اوپر تو وہ آتا ہے جو اس کو وہی کرتا ہوں۔ اور وما ینطق عن الہوا، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، یہ نطق جو ہے نا، یہ نطق بولنا، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا۔ وما ینطق عن ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی بولتا ہے جو اس کے اوپر وہی نازل کی جاتی۔ ان آیات کے اندر پھر آگے چل کے فرمایا ان دس طرح مطاب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصل حالت کے اندر آ گئے ہیں، آسمانوں پہ چلیں گے۔ پہلے آسمان کے اوپر آپ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، اس سے آ کے دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان کے بیت المعمور کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، وہاں آپ نے چونکہ دیکھ رکھا تھا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور تمام آسمانوں کی سیر کرائے گی۔ اور یہ سارے واقعات جو عروج انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا، کیوں کہ صاحب جو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا انسان کو، تو فرشتوں نے یہی کہا تھا نا کہ ہم تو تیری تسبیح کرنے والے ہیں، ہم تیری حمد کرنے والے ہیں، تو ایسی انسان ایسی چیز کو بنا رہا ہے جو فساد برپا کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بھی بات ختم ہوگی، فرشتوں کا یہ بھی بات ان کے ذہن میں آنی بند ہوگی کہ کس طرح انسانیت کو عروج ملا، کس طرح آپ نے شاب ابی طالب کے اندر اور اس کے بعد طائف کے اندر اور پھر جگہ جگہ لمحہ بلمحہ جب سے پیغام وہی آیا، اور آپ نے اقرأ بسم ربک الذی کی وہی کے نزول کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین حکم ملنے کے بعد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے پیار محبت سے آپ کو قرآن میں کبھی یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے، کہ یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے، کبھی کچھ، تو اس کے باوجود آپ نے وہی کا حق ادا کیا ہے، تو اس کا عروج ملا ہے معراج کی رات۔ اور صرف آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے نسل انسانیت کو بحیثیت انسان اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا آسمانوں پر، زندہ آسمانوں پر لے جایا گیا، اور معراج کے سیر کرائے گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے جہاں نوریوں کا سردار بھی نہ گیا، جہاں پہ زندہ سدرۃ المنتہا کا کیا مطلب، ایک جگہ پر جا کے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، فرمایا اس سے آگے میری بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں جاؤں، اس سے آگے کا سفر آپ نے طے کرنا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے انتظامات کے تحت آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس گئے ہیں تو پھر جا کر آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہر انسان دوسرے کو ملتا ہے، کوئی تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، تو وہ تحفے کے اندر آپ نے سب سے پہلا جو تحفہ دیا ہے جو لے کے گئے ہیں، ورنہ اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ نیاز مندی ہے۔ آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ اے اللہ میری تمام قولی عبادتیں، پہلی فعلی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، اللہ سب کی سب تیرے لیے ہیں۔ یہ سب سے بڑے تحفہ جو ہے یہ انسان نے وہاں پہ جا کے اقرار کیا، اور خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو آگے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو تحفہ ملا وہ کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے میرے نبی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور رحمت ہی رحمت ہے تیرے اللہ کی، وبرکاتہ، اور برکتیں ہی برکتیں ہیں تیرے رب کی۔ یہ پلٹ کر جو ہے تین تحفوں کے جواب میں تین تحفے مل گئے۔ تو وہاں پہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو نہیں بھولے، اپنی امت کو وہاں نہیں بھولے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب عرض کی تو کیا جواب آیا؟ السلام علینا، صرف تیرے اوپر ہی نہیں بلکہ وعلی عباد اللہ الصالحین،
تمام ان بندوں پر جو نیکوکار ہوں گے۔ اب نیکی کا تصور انسانیت کے اندر موجود ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ یہاں میں نیک کر رہا ہوں، میں وہاں بد کر رہا ہوں، یہاں برائی کر رہا ہوں، یہاں اچھائی ہو رہی ہے۔ پھر اس رستے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس رستے پر، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جس رستے پر چلایا ہے، اس سفر کے اندر کوئی ایسی وعدے نہیں ہے کہ آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور آپ کو آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ سورۃ التغابن، اگر آپ کو موقع ملے آپ سورۃ التغابن پڑھیں، وہ یہی چیز تو بتاتی ہے۔ الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ انسان کیا گمان کر بیٹھا ہے؟ احاسب الناس، یہاں احاسب الاسلام نہیں ہے، احاسب المسلم نہیں ہے، احاسب المومن نہیں ہے، یہاں لفظ کیا ہے؟ سورۃ العنکبوت ہے۔ سورۃ العنکبوت پہلی آیت الف لام میم، اگلی آیت احاسب الناس۔ انسانیت کیا سمجھی بیٹھی ہے؟ یہ کیا گمان کیے بیٹھی ہے؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ہم اس کو اس بات پہ ہی ترک کر دیں گے، اس بات پہ ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ کہہ دے گا کہ ہم نے ایمان لایا ہے، منہ سے وہ اقرار کر دے گا کہ ہم ایمان لائے۔ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اے اللہ تو آزماتا کیسے ہے؟ اگلی آیت فرماتی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہاں ہاں ہم لازماً آزمائیں گے، لازماً آزمائیں گے۔ اچھا، انسان پوچھنے پہ آمادہ ہے، پوچھنے پہ آ گیا، انسانی عقل پوچھتی ہے اللہ تو آزماتا کیسے ہے؟ تیری طریقہ کار کیا ہے آزمانے کا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں میں آزماؤں گا، کس کے؟ جو خوف سے، بھوک سے، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے نقصان سے بھی، والثمرات۔ اور جو بشارت ہوگی وہ کن کے لیے ہوگی؟ وہ صابرین کے لیے ہوگا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اور جس سے کچھ چیز لے لی جائے، کوئی چیز سے دنیا کے اندر بظاہر اس کو نقصان نظر آتا ہے، اگر وہ اس پر صبر کر رہا ہے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تجھے اس کا اجر دوں گا۔ وبشر الصابرین، بشارت ہے تیرے لیے۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اچھا یہ کیا گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ یہ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ ان سے پہلے مثالیں موجود ہیں، جو ان سے پہلے انسانیت تھی۔ یہ دنیا جب سے بڑی ہے، انسان ہیں، بڑے سارے ڈاکٹر آئے، انجینئر آئے، اولیاء آئے، فقہاء آئے، اتقیاء آئے، اصفیاء آئے، تو سب کے بارے میں یہ ذرا اسٹڈی تو کرے، پڑھے تو صحیح۔ جو جس قدر قریب ہوا اس کو یہ آزمائشیں اس قدر زیادہ ہوئیں۔ تو کبھی آزمائشی لینے کے لیے طائف کے اندر کیا ہوا ہے؟ طائف کے اندر لوگ مسلط ہو گئے نا، لوگ مسلط کر دیے گئے، اور لوگوں نے ہی طاق طاق پر حملے کیے۔ تو اس لیے لوگ ہی مسلط ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر، لوگ ہی لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا، ہمیں جو اس چیز کو سمجھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو ہے نا سمجھے کہ میں نے اللہ کے راستے کے اندر اگر ایک قدم بڑھایا تو اس کی آزمائش اسی کے مطابق ہے۔ اگر آپ 50 قدم بڑھائیں گے تو پھر 50 کی آزمائش ہوگی۔ اگر آپ دعویٰ حق کریں گے تو بلال بھی ہے، حضرت بلال کی آزمائش کو بھی یاد رکھے۔ اور سیدۃ النساء الفاطمہ، حضرت حضور کی بیٹی ہے، سگی بیٹی ہے حضرت فاطمہ، چھوٹی سی معصوم بچی ہے، جس کو بلوغت کے بعد یا رسول اللہ نے دیکھا ہے یا علی نے دیکھا ہے، اور اتنی برگزیدہ، اتنی عبادت گزار عورت ہے جس کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو ان کا جو ہم یہ جو ذکر فاطمی پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمی جس کو بولتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 33 بار، تو یہ کیسے عطا ہوئی ہے؟ کس قدر تکلیفوں سے گزری ہیں، اور اپنے ابے کے سامنے آ کے دکھ اپنا رکھا ہے کہ باجی یہ میرا مسئلہ ہے، تو کیا آگے سے عطا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ بات ہم نے اس دنیا کو عارضی سمجھنا ہے اور دنیا کے فائدوں کے ساتھ آخرت کے فائدے لینے ہیں، تو پھر ہمیں صبر بھی کرنا ہے اور اسی راستے کے اوپر استقامت کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب لوگ سننے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔